السلام علیکم فرینڈز، میں آج آپ کو سورہ طٰہٰ کا تعارف کروانے جا رہی ہوں۔ یہ سورت مکہ مکرمہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی۔ مستند روایت سے ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ اسی سورت کو سن کر اسلام لائے تھے۔ ان کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ اور ان کے بہنوئی حضرت سعد بن زید رضی اللہ ان سے پہلے خفیہ طور پر اسلام لا چکے تھے، جس کا انہیں پتہ نہیں تھا۔ ایک روز وہ گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ نامی ایک صاحب انہیں ملے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ سے کہا کہ آپ پہلے اپنے گھر ہی کی خبر لیں، جہاں آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ غصے کے عالم میں واپس آئے تو بہن اور بہنوئی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ سے سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ کو آتے دیکھا تو انہوں نے وہ صحیفہ جس پر سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی کہیں چھپا دیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ پڑھنے کی آواز سن چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، اور یہ کہہ کر بہن اور بہنوئی دونوں کو بہت مارا۔ اس وقت ان دونوں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی بھی سزا دے دیں، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ اچھا، مجھے بھی دکھاؤ وہ کیسا کلام ہے۔ بہن نے ان سے غسل کروا کر صحیفہ ان کو دکھایا جس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ اسے پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ مبہوت رہ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا نہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ حضرت خباب بن رضی اللہ نے بھی انہیں اسلام لانے کی ترغیب دی اور بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق دے کر اسلام کی قوت کا سامان پیدا فرما دے۔ چنانچہ اسی وقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ جس زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی وہ مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائش اور تکلیفوں کا زمانہ تھا۔ کفار مکہ نے ان پر عرصہ ہدایت تنگ کر رکھا تھا، اس لیے اس سورت کا بنیادی مقصد ان کو تسلی دینا تھا کہ اس قسم کی آزمائشیں حق کے علم برداروں کو ہر زمانے میں پیش آئی ہیں، لیکن آخری انجام انہی کے حق میں ہوا ہے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہایت تفصیل کے ساتھ اسی سورت میں بیان ہوا ہے، جس سے دونوں باتیں ثابت ہوتی ہیں، یہ بھی کہ ایمان والوں کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ بھی کہ آخری فتح انہی کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ثابت کرنا مقصود ہے کہ تمام انبیاء کرام کی بنیادی دعوت ایک ہی ہوتی ہے کہ انسان خدا واحد پر ایمان لائیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔